السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد النحو اول، اس کا سبق نمبر 1۔ اس میں سب سے پہلے مبادیات، میم کے اوپر زبر، مبادیات، مبادیات، مبادی، یہ مبدا، بادا ان سے ہے، تو بادا ان سے ابتدا بنتا ہے، تو مبادیات ابتدائی باتیں، بنیادی باتیں۔ مبادیات ایسی باتیں جو بنیادی ہیں، تو اس سبق میں وہ شیئر کی جائیں گی اور وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے نحو کی لغوی تعریف ہے۔ نحو، لفظ نحو، اور ہماری کتاب بھی نحو ہے، قواعد النحو، نحو کے قواعد ہیں۔ بعض اس کو نحو پڑھتے ہیں، نحو نہیں، نحو، نحو، تو نحو نون کے اوپر زبر اور ہا کے اوپر سکون ہے، نحو، نحو نہیں پڑھنا، نحو نہیں، نحو۔ نحو کی لغوی تعریف، لغت میں لفظ نحو بہت سے معنی کے لیے آتا ہے، جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ تو نحو کے کئی معنی ہیں، جن میں سے چند یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر کیے جانے والے ہیں۔ یہاں پہ یہ 5 معنی انہوں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بنیادی جو لغوی معنی ہے، لغوی معنی، لغت کے اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے، عربی میں یہ لفظ نحو کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تو یہ جہت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مثل کے معنی میں، مقدار کے معنی میں، راستے کے معنی میں، طریق، راستہ، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو یہ 5 معنی یہاں پہ بیان ہو گئے ہیں، جہت، مثل، مقدار، ان 3 کو آپ اکٹھا یاد کر لیں۔ جہت، مثل، مقدار، طریق، قصد کرنا، راستہ، قصد کرنا، راستہ، قصد کرنا، یہ 2 اکٹھے کر لیں۔ تو یہ آپ کے لغوی 5 معنی آپ کے سامنے آ گئے۔ جہت، مثل، جہت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہت کا معنی جانب، کسی جانب۔ ذہبت نحو فلان، میں فلاں کی جانب گیا، یہ نحو کا معنی جانب ہے۔ مثل، مثل جیسا، مثل سعد نحو سعید، تو سعد سعید کی مثل ہے، تو نحو کا معنی یہاں مثل۔ اوپر نحو کا معنی جانب، نحو کا معنی مثل، مقدار۔ اندی نحو الف درہم، میرے پاس بمقدار 1000، نحو کا معنی مقدار، جس کو ہم تقریباً بھی کہہ سکتے ہیں، اتنی مقدار جو ہیں وہ درہم ہے۔ 3 معنی ہو گئے، جہت، مثل، مقدار۔ چوتھا معنی ہے طریق، راستہ، ھذا نحو سوی، نحو راستہ، یہ ہموار راستہ ہے، ھذا نحو سوی، یہ ہموار راستہ ہے۔ تو نحو معنی راستہ۔ قصد کرنا، نحوت نحو المسجد، میں نے نحوت معنی قصد کیا، نحو معنی جانب، اوپر بھی تھا یہ پہلا معنی تھا جانب، نحو جانب، اور یہاں بھی نحو یہ والا اس کا معنی جانب ہے، اور جو نحوتوں کے اندر نحو ہے اس کا معنی ہے قصد کرنا، میں نے قصد کیا، میں نے ارادہ کیا، نحوت نحو المسجد۔ تو یہ 5 معنی آپ کے سامنے مثالوں سمیت آ گئے۔ اس سے آگے ہے اصطلاحی تعریف، هو علم بأصول وقواعد يعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ تو آپ نے ان کی اس طرح حصے کر لینے ہیں۔ یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، ہوا علم، وہ علم ہے، بے اصول و قواعد، ایسے اصول و قواعد، یہ مترادف الفاظ ہیں، اصول بول لیں، قواعد بول لیں۔ یورف بہا، جن کے ذریعے ایک یہ چیز پہچانی جاتی ہے اور دوسری یہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ تو نحو کے ذریعے 2 چیزوں کی پہچان ہوتی ہے، 2 چیزوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اول و اواخر الکلم الثلاث، تینوں کلمات کے آخر کی حالت، من حیث الاعراب والبناء، اعراب اور بنا کے اعتبار سے۔ تینوں کلمات سے مراد اسم فعل حرف ہے، تو ان کے آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے۔
یعنی مورب ہے یا مبنی ہے، زیدن مورب ہے یا مبنی ہے، ھذا مورب ہے یا مبنی ہے، دخلا مورب ہے مبنی ہے، وکیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی ترکیب، تو وہ نیچے مثال بھی جیسے آ رہی ہے تو اس سے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ دو چیزیں کیسے معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے، یہ لفظ ہے فی ہے، زید ہے، ٹھیک ہے، الدار ہے اور داخلہ ہے۔ اب یہ ہمارے پاس چار الفاظ ہیں، تو نحو ہمیں بتائے گی کہ ان کے آخر پہ کیا ہونا ہے اور ان کو آپس میں کیسے جوڑنا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے داخلہ کو اٹھانا ہے، کیونکہ ہمیں نحو کا اصول آئے گا کہ فعل پہلے ہوتا ہے اور پھر ہم زید کو لے کے آئیں گے، پہلے داخلہ کو، پھر زید کو، داخلہ زیدن بن جائے گا، اور پھر ہم فی کو لے کے آئیں گے اور پھر ہم الدار کو لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس سے آپ کو معلوم ہوگا؟ یہ ہوگا نحو سے معلوم۔ اب یہ آپ کی پورا ایک جملہ بن جائے گا، داخلہ زید فی الدار، تو یہ آپ کو کس سے معلوم ہوگا؟ نحو سے معلوم ہوگا۔ ان کو جوڑنا کیسے ہے، یہ والا کام جو ہے جوڑنے کا کام۔ دوسرا داخلہ، لام کے اوپر زبر، زیدن کے اوپر پیش، دارے اس کے نیچے کسرہ، یہ والی چیز ہے کہ ہر چیز، ہر کلمے کے آخر میں کیا پڑھنا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اینٹوں کے آخری حرف اور اینٹوں کو آپس میں جوڑنا، تو یہ کلمات کا آخری حرف کے اوپر حرکت کیا پڑھنی ہے؟ زیدن پڑھنا ہے، زیدن پڑھنا ہے، زیدن پڑھنا ہے، اور ان کو جوڑنا کیسے ہے؟ فی الدار، فی پہلے آنا ہے، دار بعد میں آنا ہے، یا دار پہلے اور فی بعد میں؟ تو یہ نحو بتاتی ہے کہ فی پہلے آئے گا، دار بعد میں، جار پہلے ہوتا ہے، مجرور بعد میں۔ آپ یہ قواعد پڑھ لیں گے تو دو چیزیں نحو سے معلوم ہوتی ہیں، کہ جو اکائیوں کی آخری حصہ اور اکائیوں کو جوڑنے کا طریقہ، یعنی کلمات کا آخری حرف، اس کی حرکت اور ان کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ نیچے اردو کے اندر بھی اس کا ترجمہ کر دیا گیا، تعریف جو اوپر عربی میں ہے آپ عربی میں بھی یاد کریں اور اردو میں بھی۔ نحو ان اصول و قواعد کے جاننے کا نام جن کے ذریعے تینوں کلمات یعنی اسم فعل حرف کے آخری حرف کی حالت مورب مبنی ہونے کے لحاظ سے معلوم کی جاتی ہے۔ ایک بات، جن کے ذریعے ان کی حالت معلوم کی جاتی ہے، ایک یہ بات ہوگی، اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ تو جوڑنے کا طریقہ جیسے ابھی آپ کو مثال کے ذریعے جوڑ کر بتایا، تو یہ دو باتیں نحو جو ہے دو باتوں میں انسان کو ماہر بنا دیتی ہے۔ علم نحو کی اہمیت و ضرورت۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے علم نحو کا جاننا بہت ضروری ہے۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے علم نحو کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی جملے کا صحیح معنی اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا جب تک اس کی ترکیب درست نہ ہو، جب تک اس کی ترکیب، اس کے جوڑنے کا طریقہ کار اور صحیح ترکیب کی معرفت علم نحو سے موقوف ہوتی ہے۔ نحو کی اہمیت میں یہ مقولہ معروف ہے، آپ یہ مقولہ بھی یاد کر لیں۔ النحو فی العلوم کالبدر فی النجوم، اس کو بھی یاد کریں۔ النحو فی العلوم، علوم میں نحو کالبدر فی النجوم، جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ نحو کا دیگر علوم میں وہی مقام و مرتبہ ہے جو 14ویں کے چاند کا ستاروں میں ہے، جیسے ستاروں کے مقابلے میں اور ستاروں کے اندر چاند کا مقام، ویسے ہی تمام علوم میں نحو کا مقام۔ نحو کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ بس اوقات اعراب کی معمولی غلطی، اعراب میں تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو مفہوم بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے، معنی غلط ہو جاتا ہے۔ مثلا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، اب ربہ کے اوپر پیش ہے، یہ فائل ہے اس کا، تو اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، جیسے آپ سب کو معلوم ہے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، اگر اعراب میں غلطی کی جائے اور لفظ ابراہیم کو نصب کی بجائے رفع دے کر پڑھا جائے، نہیں ابراہیم پر ادھر زبر ہے تو ہم پیش پڑھ دیں، ویسے تو قرآن ہے، اگر کہیں پر حرکات نہ لگے ہوئے ہوں تو پیش جب پڑھائیں گے تو یہ فائل بن جائے گا۔ اور جب آزمایا ابراہیم نے، اور اس کو زبر پڑھے، رب بہو، اپنے رب کو،
تو کیا ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا؟ معنی ہی غلط ہو گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، جیسے جب نحو کے اصول ابھی بنے نہیں تھے اور فتوحات عرب سے نکل کر عجم کے اندر بھی گئیں، قرآن کے اوپر حرکات نہیں لگی ہوئی تھیں، تو اس وقت کئی پڑھنے والوں نے اس طرح پڑھا بھی، مسائل کھڑے ہوئے، جس کے بعد نحو کے قواعد کا اہتمام کیا جانے لگا اور ان کو ان ان کی جو ہے وہ ضرورت پڑی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ پڑھا تو اس کا معنی ہوگا، اور جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا، یہ معنی غلط ہے، اور ایسی غلطیاں ہوئی تب جا کے نحو کے قواعد جو ہے ان کو وضع کرنے کی ضرورت پیش آئی، حضرت عمر کے دور کے اندر بھی، حضرت علی کے دور کے اندر بھی، اور پھر یہ احباب ہیں ابو الاسود، عدو علی، نصر بن عاصم، جنہوں نے نحو کے قواعد جمع کیے۔ نحو کا واضح اول، نحو کے واضح معنی وضع کرنے والا، یعنی نحو کے اصول بنانے والا کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب، ایک یہ قول ہے، دوسرا ہے خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، اور تیسرا قول ہے ابو الاسود الدو علی، یہ دال کے اوپر شاد پیش الدو علی، ابو الاسود الدو علی، ابو الاسود الدو علی اسود، یہ نصر بن عاصم، عبد الرحمن بن ہرمز، یہ 5 قول ہیں۔ ان 5 میں سے راجی قول کیا ہے؟ راجی قول کے مطابق ابو الاسود الدو علی رحمہ اللہ نحو کے واضح اول ہیں۔ موضوع اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، جیسے ہم نے پہلے مثال ایک رکھی تھی، اس میں چند کلمات تھے، پھر ان کو جوڑ دیا گیا تھا، تو یہ ہے اس کا موضوع، کلمات کی آخری حالت، آخری حرف کی حالت اور اس کو جوڑنا، جیسے تعریف کے اندر بھی یہ بات واضح ہو گئی تھی۔ غرض و غایت اس علم کے سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عربی زبان کے استعمال میں، اب استعمال وہ بولنے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور لکھنے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو ہر طرح کی غلطی سے محفوظ رہے۔ نمبر 2، قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل ہو، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ قرآن اور حدیث وہ عربی کے اندر ہے، اور اس کا لٹریچر بھی باقی سارا وہ اکثر عربی کے اندر ہے، تو انسان کو جب عربی آتی ہوگی تو صحیح معنوں میں قرآن کی تفاسیر اور حدیث کی شروحات وہاں تک رسائی اور بقیہ تمام امور آسان طریقے سے سر انجام دے پائے گا۔ حکم اس علم کا سیکھنا فرضی کفایہ ہے کہ امت کے اندر ایسے ضرور افراد ہونے چاہیے جن کو عربی آتی ہو، عربی کتب، عربی تفاسیر، عربی شروحات حدیث کی خود پڑھ کر عوام کی رہنمائی کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہوا، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔